بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ کس طریقے سے ان کی بادشاہت تھی، کس قسم کی تھی، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، کون کون سی مخلوقات موجود ہوتی تھیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے اندر کون کون سے معاملات پیش آئے، اس طرح ملکہ سبا کا ایک پورا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے ملکہ سبا کا تخت تھا، جو کہ بہت شاندار اور بہت بڑا تخت تھا۔ وہ تخت تھا اور وہ بھی عظیم قسم کا تخت تھا، جس کے بارے میں ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز سے آگاہ کیا تھا۔ وہ ساری کی ساری باتیں ہم نے جانی، اور آج کے لیسن کے اندر انشاءاللہ اس سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا آپس میں جو معاملہ ہوا اور جس طریقے سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کا جو ان سے ہے وہ اینڈنگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 41 سے۔ بسم اللہ۔ قالا، اس نے کہا، نکرو، انجانا کر دو، لہا، اس کے لیے، عرشہا، تخت اس کا، ننظر، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ام یا تکون، ہوتی ہے وہ، من الذین، ان میں سے جو لا یہتدون، نہیں وہ ہدایت پاتے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بادشاہ کے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ اس کا جو تخت تم لے کے آئے ہو نا، یعنی جو وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، پلک جھپکنے سے پہلے وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ملکہ سبا کا تخت پورا اٹھا کے لے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ اس کا تخت جو ان سے ہے وہ اس کو ایسا ریمیک کر دو، اس طریقے سے چینجنگ اس کے اندر لے آؤ کہ وہ پہچان نہ سکے، اور پھر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور چیک کیا جائے گا کہ کیا وہ اس تخت کو پہچانتی ہے نہیں پہچانتی، اور اگر وہ حقیقت کو پہچان لیتی ہے، اس سے اس کے فہم و فراست کا اندازہ ہو جائے گا، تو اس طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہچان کروانا زیادہ آسان بن جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کی ہر وقت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لے کے آ جائے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ان کو توحید پہ سمجھا دی جائے، یہ ان کی ہر وقت کی کوشش ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے اسی طریقے سے کیا۔ فلما، تو جب جاءت، وہ آ گئی، قیلا، کہا گیا، ہکذا، کیا اسی طرح کا ہے، عرش کا تخت، عرش کی تخت تیرا، قالت، وہ بولی، کأنہ، گویا کہ وہ ہوا وہی ہے، وَأُوتِینَا، اور دیے گئے تھے ہم، العلم، علم، من قبلہا، اس سے پہلے، وَكُنَّا، اور تھے ہم، مسلمین، فرما بردار۔ اب وہ ملکہ سبا کہنے لگی کہ جب ملکہ سبا جیسی آئی تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، تو سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ فرمایا کہ اہکذا عرشک، کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ تو اب وہ ملکہ سبا جب تخت کو دیکھنے لگی تو پتہ چلا کہ تخت تو یہ بالکل چینج سا ہوا پڑا ہے، یہ بڑا ہی عجیب و غریب سے تخت بنا ہے، پہلے تو یہ تخت بہت الگ قسم کا تھا، اب تو یہ بہت الگ ہو چکا ہوا ہے۔ جب اس نے سارا معاملہ دیکھا تو اس نے کہا کہ قالت کأنہ ہوا، وہ کہنے لگی کہ یہ تو وہی تخت کی طرح کا ہے، یعنی گویا کہ یہ وہی تخت ہی ہے جو میرا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو چینج کیا گیا، یعنی کہ وہ اتنی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھنے والی تھی، اتنی غور سے سمجھنے والی تھی کہ وہ تخت کو دیکھ کے پہچان گئی کہ میرا تخت سیم یہی چیز تھی، تو لہٰذا یہ وہی تخت ہے جو میرے پاس تھا، اس کو چینج کیا گیا۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور دیے گئے تھے ہم من علم، اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور تھے ہم فرما بردار۔ اب وہ کہنے لگی کہ آپ کے جیسے ہی ہمارے پاس خط آیا تھا تو ہم اسی وقت ہی جون سے ہے وہ آپ کے خط سے جون سے نا باعلم ہو چکے ہوئے تھے، اور ہم اسی وقت مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، ہم نے اسی وقت جون سے ہے وہ آپ کی بات کو تسلیم کر لیا ہوا تھا، تو آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے آپ تخت آپ نے ہمارا منگوا لیا ہے، تو ہم تو اس سے پہلے ہی جون سے ہے وہ فرما بردار بن چکے ہوئے تھے، ہم تو آپ کی بادشاہت کو تسلیم کر چکے تھے، ہم تو اللہ کی توحید کو تسلیم کر چکے تھے۔ وَصَدَّهَا، اور روک رکھا تھا اسے، ما، جس کی کانت تھی وہ، تعبدو، وہ عبادت کرتی، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، انہا، بے شک وہ، کانت تھی وہ، من قوم کافرین، قوم سے کافروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے فرمایا کہ اس ملکہ سبا کو
توحید کا اقرار کرنے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ چیز کیا تھی؟ وہ وہی چیز تھی جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ وہ کن چیزوں کی عبادت کرتے تھے؟ وہ سورج کی عبادت کرتے تھے۔ حدود نے آ کر پیغام دیا تھا نا سلیمان علیہ السلام کو کہ میں ایسی پکی خبر لے کے آیا ہوں قوم سبا سے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ خبر یہ ہے کہ وہ پوری قوم جس کے پاس جن کی بادشاہ جن کی ملکہ جو سی ہے وہ ایک عورت ہے، اور عورت کے پاس تخت جو سے بہت بڑا ہے، عظیم قسم کا تخت ہے، اور وہ ساری کے ساری قوم بشمول اس کی ملکہ وہ سارے سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملکہ سبا چونکہ پوری قوم کے ساتھ مل کے سورج کی عبادت کرتی تھی، اب ملکہ سبا تو سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، سلیمان علیہ السلام جس چیز کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں وہی اصل میں حق ہے، لیکن چونکہ قوم کی طرف جب دیکھا تو قوم ساری کی ساری یہ بھی سورج کی عبادت کرنے والی ہے، تو اس قوم کے پریشر نے جو ان سے ہے اس کو توحید کا اقرار کرنے سے روکے رکھا۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک تھی وہ قوم سے کافروں کی، یعنی اس کی ساری کی ساری قوم کون سی تھی؟ کافر تھی، اللہ کا انکار کرنے والی تھی۔ قیلا کہا گیا لہا اسے ادخلی داخل ہو جاؤ الصرح محل میں، فلما تو جب رأتہ اس نے دیکھا اسے، حسبتہ وہ سمجھی اسے، لجتن گہرا پانی، وکشفت اور اس نے کھول دی، عن ساقیہا پنڈلیاں اپنی، قال اس نے کہا انہو بے شک وہ صرح محل ہے، ممرد چکنا، من قواریر بنایا گیا شیشوں سے۔ قالت وہ کہنے لگی ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، ظلمت ظلم کیا میں نے، نفسی اپنے نفس پر، واسلمت اور اسلام لے آئی میں، مع سلیمان ساتھ سلیمان کے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اب سلیمان علیہ السلام اس کو اپنے محل میں داخل ہونے کا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ محل کے اندر داخل ہو، تو وہ جیسی داخل ہونے لگتی تو وہ زمین کی طرف دیکھتی تو زمین پہ اس کو لگتا ہے پانی ہے، گہرا پانی، کہ بس وہ پانی ہے، اس کے اوپر کوئی سرفیس نہیں ہے، کوئی ہارڈ سرفیس نہیں ہے۔ اس نے پانی کے اندر اترنے کے لیے یہ مائنڈ کو تیار کیا، چونکہ میں پانی کے اندر قدم رکھنے لگی ہوں تو لہٰذا میرے کپڑے کی گل نہ ہو جائے، اس نے اپنے پنڈلیوں کے اوپر سے اس طرح جو کپڑے پہنے تھے اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیا تاکہ اس کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ اس نے اس سوچ کے ساتھ جیسی قدم رکھا تو وہ قدم اس کا ہارڈ سرفیس کے اوپر آیا۔ سوال کیا اس نے کہ یہ کیا چیز ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشوں کا بنا ہوا تخت ہے، یہ شیشوں کا بنا ہوا فرش ہے، اور اس طریقے سے شیشوں کو ملایا گیا کہ اس میں بہت کمال درجے کی فنیشنگ ہے، اس میں کسی قسم کی خامی نظر نہیں آئے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس طریقے سے تعارف کروایا تو قالت وہ کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اس عورت نے فوراً سمجھ لیا اور اپنے رب پر یعنی سلیمان علیہ السلام کے رب یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے۔ کیوں ایمان لے؟ سلیمان علیہ السلام نے کیوں اس کو محل میں داخل ہونے کا کہا؟ کیوں اس کو جو سا اس کا تخت تبدیل کر کے دکھایا اور پوچھا اس سے کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ یہ صرف اسی لیے کہ یہ طریقہ کار تھے اس کو توحید سمجھانے کے لیے۔ وہ اتنی سمجھدار ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام نے پہلے چیک کیا یہ سمجھدار بھی ہے کہ بس عقلی طور پہ فارغ ہے۔ جب چیک کیا کہ اس کا تخت اس کے سامنے تھوڑا چینج کر کے لا کے رکھا، چیک کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو سمجھدار ہے، یہ باشعور ہے اور یہ فہم و فراست والی خاتون ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اگلی ٹیکنیک اپنائی کہ اس کو اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کا، جیسے ہی وہ اس کے سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی تو فرش جو کہ پانی کا اس کو بظاہر نظر آ رہا تھا وہ تھا اصل میں شیشوں کا، لیکن وہ سمجھ پانی کا رہی تھی، دھوکہ کھا کر اس نے قدم اس کے اوپر رکھا اور اپنی پنڈلیوں کے اوپر سے چادر کو ذرا اوپر کر لیا، یعنی وہ فرش کو دیکھ کے بظاہر چیز کو دیکھ کے دھوکہ کھا گئی۔ تو جیسے ہی اس نے قدم رکھا اس کو پتہ چلا یہ تو ہارڈ سرفیس ہے، اور یہ کمال درجے کی ٹیکنالوجی یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، جو میرے پاس ٹیکنالوجی میں نے اتنا عظیم قسم کا تخت بنایا وہ ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اور میں اس کی عبادت کر رہی ہوں جو سورج ہے، اور سلیمان جو ہمارے سے نیکسٹ لیول کی ٹیکنالوجی رکھتا ہے اور اتنا ہمبل بھی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ جس طریقے سے بھئی تم اس
بظاہر پانی کو دیکھ کر، بظاہر جو سا پانی نما شیشے کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئی ہو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق بھی دھوکہ کھا گئے تم ساری قوم، اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے تم سورج کی عبادت کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ باریک سا نکتہ تھا جو کہ ملکہ سبا کو سمجھ آ گیا، تو اس نے فوراً سے کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اسلام لے آئی میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ للہ رب العالمین، اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فوراً سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے اِلَىٰ ثمود طرف سمود کے، اخاہم ان کے بھائی صالحاً صالح کو، ان اعبدوا اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، فَإِذَا تو یکا یک ہم وہ فریقانی دو فریق ہو کر، یختصمون وہ جھگڑا کر رہے تھے، وہ جھگڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد اب جو سے ہے وہ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے صالح علیہ السلام کے قوم سمود کی طرف بھیجا، اور وہ قوم سمود کے اندر جا کے انہوں نے جب نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کی، تو پوری قوم کے اندر دو گروہ بن کے، دو گروہ میں پوری قوم تقسیم ہوگی۔ ایک گروہ وہ جو کہ مسلمین کا ہے، اور دوسرا وہ جو کہ کافروں کا ہے۔ مسلمین وہ جو سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور دوسرے وہ کافر وہ ہیں جنہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اب یہ دونوں ایک سائڈ پہ، اور دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ یہی واقعہ فرعون کے جو ان سے ہے وہ دربار کے اندر بھی ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے، اور یہی معاملہ جو ان سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ہے، کہ مشرکین مکہ نے کس طریقے سے مکہ کے جیسے اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، مکہ کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ ایمان قبول کر گئے، اور مستضعفین یعنی کمزور لوگ تھے، اور کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ ایمان قبول نہیں کیا بلکہ اسلام کی مخالفت کے اندر آ گئے، اور وہ طاقتور لوگ تھے بظاہر۔ تو اس طریقے سے دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے، اور آپس میں جھگڑا کرنا شروع کیا، بات بات پر ان کے آپس میں مباحثے ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے۔ قالا اس نے کہا یا قوم، یا میری قوم، لما کیوں، تستعجلون تم جلدی مانگتے ہو، بالسیئۃ برائی کو، قبل الحسنہ قبل بھلائی کے، لولا کیوں نہیں، تستغفرون تم بخشش مانگتے، اللہ سے، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے اس عذاب آ جانے کی جو باتیں ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تمہارے پہ عذاب آئے گا، ان باتوں کی تم انکار کرتے ہو، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہاں جی کدھر گیا جی عذاب ابھی تک آیا نہیں۔ تم عذاب کو جلدی کیوں مانگ رہے ہو؟ تم بجائے اس کے کہ یہ کہو کہ یار شکر ہے عذاب نہیں آیا، یا اللہ تم معاف کر دے، مہلت مل رہی ہے، تم معافی مانگ لو۔ تم رحم کی اپیل کرنے کی بجائے عذاب کو طلب کر رہے ہو، یہ کیسا معاملہ ہے تمہارا؟ تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو تاکہ تمہارے پہ رحم کیا جائے۔ الٹا تمہاری حرکتیں الٹی ہیں کہ تم لوگ جن سے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا، مذاق بھی اڑا رہے ساتھ۔ فرمایا قالوا انہوں نے کہا اطیرنا برا شگون لیا ہم نے، بکا تجھ سے، وبمن معک اور ان سے جو ساتھ تیرے، قال کہا طائرکم بچگونی تمہاری، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بلکہ انتم تم قوم ایک ایسے لوگ ہو، تفتنون تم آزمائے جا رہے ہو۔ اس قوم نے بجائے اسلام قبول کرنے کے، اس قوم کے ایک گروہ نے کیا کیا، کہا کہ ہم تمہیں صالح علیہ السلام کہا کہ صالح علیہ السلام آپ اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم آپ کو برا شگون لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے ہمارے پہ مشکلات آتی، ہمارے پہ جتنے عذاب آ رہے ہیں، جتنی تنگیاں آ رہی، جتنی مصیبتیں آ رہی، ان کے ساروں کے قصوروار آپ ہیں اور آپ کے ماننے والے ہیں۔ کیونکہ آپ لوگ غلط رویوں کے اوپر چلے اور ہمارے بتوں کے خلاف چلے، ہمارے اولیاء کے خلاف چلے، اس لیے آپ کے ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں۔ یہی معاملہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں نقل بھی کیا کہ جب ان پہ کوئی آسانی آتی ہے تب تو کہتے ہیں ہاں یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جب کوئی مشکل آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی عذاب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل کیا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا قال طائرکم عند اللہ، کہا بدشگونی تمہاری اللہ کے پاس ہے۔ یہ شگون کی حیثیت کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے اگر لکھ دیا مصیبت کا نا تو آ کے رہے گی، چاہے ہم لوگ ہوں نہ ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ مصیبت نہیں آنی تو لاکھ لوگوں کو بلا کے اس پہ مصیبت ڈلوانے کی کوشش کرے، مصیبت نہیں ڈل سکتی۔ یہ برے شگون کی کوئی حیثیت بذات خود نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوا تو نہیں ہوگا۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار آزما رہا ہے کہ شاید یہ بھی پلٹ آئے، شاید یہ بھی توحید کا اقرار کر لیں، شاید یہ بھی توحید ابھی شرک سے جو سے انکار کر دیں، شاید یہ بھی سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں، استغفار کر لیں، توبہ کر لیں۔ تم آزمائے جا رہے ہو ابھی بھی۔ وکانا، اور تھے، فی المدینتی، شہر میں، 9 رہطن، گروہ، یفسدون، وہ فساد کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، ولا، اور نہ، یصلحون، وہ اصلاح کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے اندر 9 گروہ تھے ٹوٹل، جو کہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ 9 بڑے لوگ رہتے، بڑے سردار رہتے تھے جو کہ آپس میں لڑتے تھے، آپس میں بھی لڑتے تھے، اور وہ زمین کے اندر بھی فساد پھیلاتے تھے۔ زمین کے اندر وہ ہر لحاظ سے فساد پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے لوگ تھے، ان کے خلاف ہمیشہ چالے چلتے تھے، ان کو مارنے کی کوشش کرتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، شرک کے اوپر چلتے تھے، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے، ہمیشہ فساد پھیلانے والے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تقاسموا، آپس میں قسم کھاؤ، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، لنبیتنہ، البتہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے اس پر، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم پھر، لَنَقُولَنَّ، البتہ ہم ضرور کہیں گے، لِوَلِيِّهِ، اس کے سرپرست سے، ما نہیں، شہدنا، موجود تھے ہم، مہلکہ، ہلاکت کے وقت، اہلہ، اس کے خاندان کے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، البتہ سچے ہیں۔ اب ان 9 لوگوں نے، یا ان 9 گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کی قوم کو، اس کی جو ماننے والے لوگ ہیں، سب کو قتل کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دین سے پھر چکے ہیں، ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا انکار کر دیا، ہمارے بتوں کا انکار کر دیا، ان کے گستاخ ہیں، لہذا ان کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے اس طریقے کی باتیں کی، اور آپس میں قسم کھائی کہ ہم نے آپس میں قسم کھانی ہے کہ ان کو مارے بغیر ہم نے ٹکنا نہیں ہے۔ اور یہ اعلانیہ طور پہ کیوں نہیں مار سکتے تھے؟ یہ مار اس لیے نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے چھوڑنا نہیں ہے، ان کے خاندان والوں نے چھوڑنا نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے پلان بنایا کہ آپس میں قسم کھاؤ کہ تم مارے بغیر، صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مارے بغیر تم واپسی نہیں پلٹو گے۔ اور جب صبح کو لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ قتل ہوئے ہیں، ہماری طرف آئیں گے، تو ہم کہیں گے ہم تو وہاں پہ تھے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے، ہم خود حیرانگی کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس طریقے سے گھٹیا قسم کا پن وہ دکھانا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی، مکرن، ایک چال، وَمَكَرْنَا، اور تدبیر کی ہم نے، مکرن، ایک تدبیر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور نہ وہ شعور رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک طرف وہ لوگ چال چل رہے تھے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہا تھا کہ کس طریقے سے اللہ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اپنے نیک بندوں کو بچانے کی۔ جس طریقے سے مشرکین مکہ نے چال چلی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک گھر کا محاصرہ کر کے قتل کر دیں گے، قتل کا ارادہ کر لیا، لوگ مقرر ہو گئے، تلواریں تیار کر لیں، تیز کر لیں، زہر آلود کر لیں، اور گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ چال چل رہے تھے، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے کس طریقے سے نکال کر سیدھا جو ہے وہ مدینہ کے راستے پہ لگا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ پھر میں کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے اللہ کی تدبیر کیسی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دنیا کو لے کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پلان بناتا ہے۔ یہ اللہ کی پلاننگ کہاں پہ، اور ان کی 2 ٹکے کی چالیں کہاں پہ۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پس دیکھیے کیسا ہوا انجام ان کی چال کا، انا، بے شک، دمرناہم، تباہ کر دیا ہم نے انہیں، وقومہم، ان کی قوم کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حال بھی تو دیکھو ان کی چال کا حال کیا نکلا، واپسی اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلی۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کی طرف سے بھیجی کہ معجزہ جو کہ اونٹنی کی صورت میں اس کی جب کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے پہ عذاب آ جائے گا۔ تو ان 9 لوگوں نے یا 9 گروہوں نے ارادہ کیا کہ عذاب آئے نہ آئے، ہم تو جا کے ان 3 دنوں سے پہلے جو صالح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو مار دیں گے۔
ان نے چال چلی، اللہ تدبیر چل رہا تھا۔ اور جب وہ 3 دن پورے ہوئے تو صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی، صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں سے نکل چکے، جیسے نکلے تو ان کو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، ایسے زلزلے نے پکڑ لیا کہ پوری بستی ہلاک ہونا شروع ہو گئی۔ اور پھر جب وہ زلزلے کے اندر بہت زیادہ گھیرے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب بھیجا، کہ ان کے اوپر ایسی ذات کی چیخیں آئیں کہ ان سے ان کی دیواریں پھٹ کے رہ گئی۔ آج بھی ساؤنڈ فریکوینسی کے ساتھ شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کی دیواریں پھٹ کے رہ گئیں اور ان کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، وہ لوگ سارے کے سارے مر گئے۔ کس طریقے سے ہم نے ان کا جو ان سے ہے تباہ و برباد کیا، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے کس طریقے سے ان کو تباہ و برباد کیا اور ساری کے ساری قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تم دیکھتے نہیں اس چیز کو؟ پھر فرمایا کہ فتل کا تو یہ بیوتہم، ان کے گھر ہیں، خاویتن، گرے ہوئے، بما ظلموا، بوجہ اس کے جو ظلم کیا انہوں نے، ان فی ذلک لآیۃ، اور بے یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو آج بھی ان کے آثار موجود ہیں، قوم سمود کے گھروں کے، کتنے بڑے بڑے محلات ہوتے تھے، کتنی قد و قامت والے وہ ہوتے لوگ ہوتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آیا تو سب ملیا میٹ ہو گیا۔ آج بھی ان کے گھروں کے چند آثار عرب کے اندر موجود ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح جا کے کہ کس طریقے کے گھر تھے۔ اور یہ ان کی تباہی، ان کے آثار گھروں کے اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی مرضی طاقت اس دنیا کے اندر پکڑ لو، اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے۔ اللہ کی توحید کا انکار کر کے شرک کے اوپر ڈٹے رہو گے اور صالحین کے اور انبیاء کے انکار کرو گے، ان کے ساتھ ناانصافی کرو گے، ان کی گستاخیاں کرو گے تو مر جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جاؤ، جا کے لوگوں، جا کے نصیحت حاصل کرو، جاؤ ذرا جا کے دیدار کرو، دیکھو تو صحیح وہاں پر ہوا کیا تھا، سوچو، قرآن مجید کی ان آیات کو ذرا ریوائز کرو اپنے ذہنوں کے اندر، اپنی آنکھوں کے سامنے ان مکانات کو دیکھو کہ اللہ نے کیسا انجام کیا توحید کا انکار کرنے والوں کا، شرک کرنے والوں کا۔ اور اگر تم لوگ بھی شرک کرو گے تو تم لوگ بھی اس طریقے سے ہلاک کیے جاؤ گے۔ اللہ کی توحید کا انکار کرو گے، صالحین کی گستاخی کرو گے، انبیاء کی گستاخی کرو گے، انبیاء کی باتوں پر عمل نہیں کرو گے، صالحین کو انکار کرو گے، ان کو مارو گے، ظلم و ستم کرو گے، تو یاد رکھو جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تمہارے پہ بھی آ جائے گا۔ یہ نصیحت پکڑنے کی چیزیں، یہ ہم نے ان کے آثار چھوڑے اس لیے تاکہ تم جاؤ اور جا کر نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور آگے بیان فرمایا وہ انجینا، اور نجات دی ہم نے الذین ان کو انہیں جو آمنوا ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تھے وہ ڈرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ پوری قوم ہلاک ہوگی، دمرناہم، تباہ و برباد کر دیا ہم نے ان کو، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے تھے، جو صالح علیہ السلام کے قریبی لوگ تھے، ہم نے ان کو کس طریقے سے بچا لیا، ہم نے ان کو جو ان سے ہے وہ عذاب سے نکال لیا۔ اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کیوں نکالا؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، تقوی اختیار کرنے والے تھے، وہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے اور گناہوں کو چھوڑنے والے تھے۔ ایسے لوگوں کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہی عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کوالٹیز والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ جو ان سے کل قیامت کے دن ان کو جنت کے اندر داخلہ دے گا۔ ایسی کوالٹیز والے لوگوں کو ہی ساتھ جو ان سے ہے وہ دنیا کے اندر آسانی والا معاملہ ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ آسانی والا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقین کے اندر شامل کر لے۔ اور میں نے اس پورے لیسن کے اندر جو کچھ بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی اور شیطان مردود کی جانب سے تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔